کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک بابا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسراف، تبذیر، فضول خرچی۔ قرآن کا فلسفہ اسراف کیا ہے؟ قرآن جیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے اس معاشرے کے اندر کس قسم کا رویہ ہونا چاہیے انسانوں کے اس معاشرے کے مختلف طبقات کا معاملات کے اندر کیسا رویہ ہونا چاہیے، تو قرآن کا نقطہ نظر آپ دیکھیں تو بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ اور رسول یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مومن کسی معاملے میں بھی اسراف نہ کرے۔ اسراف کا معنی یہ ہے بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت نہ ہو تو وہاں خرچ کر دینا، بے مقصد خرچ کرنا، اور اس کے بعد جتنی ضرورت ہے اتنا اس سے زیادہ خرچ کر دینا، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہوتا ہے۔ ضرورت کے مطابق، وقت کے مطابق، حسب ضرورت خرچ کرنا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا، یہ ہے پسندیدہ عمل اللہ اور رسول کے نزدیک۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں فرمایا کلوا واشربوا، اے مومنو کھاؤ اور پیو۔ دیکھیے 8ویں پارے کی 7ویں سورت کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم کے بچوں اور بچیوں، زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو، جب بھی تم میری بارگاہ میں آتے ہو، عند کل مسجد، اللہ کی عبادت کے لیے آؤ تو خوبصورتی اختیار کرو، اور خوبصورتی اختیار کرنے میں بھی فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ خوبصورتی اختیار ضرور کرو لیکن حد سے نہ بڑھو، یعنی خوبصورتی اختیار کرنے کی بھی اللہ نے حدود متعین کر دی۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو، زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو، اس میں بھی فضول خرچی نہیں کرنی، کھانے اور پینے میں بھی فضول خرچی اختیار نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا۔ یا اللہ کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کے تم پسندیدہ بن جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پسند کرے، اللہ تم سے محبت کرے، تو پھر میرے محبوب محمد عربی علیہ السلام کی طرح تم بھی فضول خرچیوں سے بچنا پڑے گا، اسراف سے بچنا پڑے گا، دامن کو بچانا پڑے گا، پھر جا کے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور آگے فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ،
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خوبصورتی اختیار ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی سادہ نو کی سوادہ نال. خوبصورتی اختیار ہی نہیں کرتے. کئی مہینے نہاتے نہیں ہیں, کئی مہینے اپنی حجامت نہیں کراتے, کئی سال نہیں نہاتے, اور پاکستان کے لوگوں نے کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ, ایسے لوگوں کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو پوچھو کہ ان کے اوپر انہیں پوچھو کہ کس نے خوبصورتی کس نے حرام کی ہے. حرام حلال کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا. حرام کرنا تھا یا حلال کرنا تھا تو اس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں. تو کئی سالوں تک نہ نہانے والوں, حجامت نہ کروانے والوں, اور گندگی کے اندر اللہ کا قرب تلاش کرنے والوں, تمہیں یہاں گندا رہنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ خوبصورتی اختیار کرنا, صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا, یہ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا. تمہیں کس نے یہ کہہ دیا؟ اللتی اخرج لعبادہ, اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ خوبصورتی میں نے خود پیدا کی ہے, اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. اللہ نے اس خوبصورتی کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے پیدا کیا تاکہ بندے میرے یہ خوبصورتیاں اختیار کریں, صفائیاں ستھرائیوں کا انتظام کریں, خوبصورتی کریں. والطیبات من الرزق, اللہ نے پاک رزق پیدا فرمایا. تم وہ کھاتے نہیں ہو. یہاں اللہ نے ایک بڑا زبردست قاعدہ کلیہ بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا سنو, قاعدہ کلیہ یہ ہے, اللہ نے جو قانون بنایا وہ یہ ہے, قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اے میرے محبوب میری طرف سے ان لوگوں سے کہہ دو, آدم کے بچوں اور بچیوں کو میری طرف سے تم میرا پیغام دے دو کہ یہ جو خوبصورتی ہے, یہ جو اچھے پھل ہیں, پاک رزق ہے, یہ صفائیاں ستھرائیاں اور خوبصورتیاں ہیں, اللہ نے پیدا کی ہیں, اور یہ مومنوں کے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ مومن ان خوبصورتی کو اختیار فرمائیں. آمنوا للذین آمنوا, یہ ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں یہ خوبصورتیاں, صفائیاں, ستھرائیاں اور طرح طرح کے بہترین رنگوں والے اور ذائقوں والے رزق پھل یہ اللہ نے مومنوں کے لیے پیدا کیے ہیں. تو یا اللہ کافروں کو نہیں ملیں گے؟ اس کے لیے کافروں کے لیے یہ سارا کچھ پیدا نہیں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نہیں, میں نے یہ قانون بنا دیا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر میری خوبصورتیاں, میرے پیدا کردہ نعمتیں, میرے پیدا کردہ پھل فروٹ اور باقی ساری نعمتیں یہاں اس دنیا کے اندر یہ مومن بھی استعمال کریں گے اور کافر بھی استعمال کریں گے. جو اللہ کو رازق ماننے والے مومن ہیں وہ بھی, ان کو بھی ملے گا سارا کچھ, جتنی وہ کوشش کریں گے ان کی کوشش کے مطابق انہیں ہر شے مل جائے گی. اور میرا انکار کرنے والوں کو بھی, ان کے لیے بھی کوئی چیز بند نہیں کرنی. یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے. اس دنیا میں تو ان کے لیے بند نہیں کرنا جو میرے منکر ہیں, لیکن خالصتاً یوم القیامہ, قیامت کے دن میں اپنے منکروں کافروں کے لیے اپنی ساری خوبصورتیاں اور ساری نعمتوں کے دروازے بند کر دوں گا اور اپنے مومن بندوں کے لیے خاص کر کے رکھ دوں گا. یہ کیسی زبردست اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا. میں دنیا میں تو سب جتنی کو کوشش کرے گا نا اتنا خوشحال ہو جائے گا, جتنی کوشش کرے گا صفائی. اگر کوئی مومن اپنا اچھے صابن کے ساتھ منہ دھوئے گا تو اس کا بھی خوبصورتی بن جائے گی. اگر کوئی اللہ کا منکر اور کافر بھی اچھے صابن سے منہ دھوئے گا تو صفائی ستھرائی ہو جائے گی. اگر مومن بھی مسواک کرے گا تو منہ سے بدبو ختم ہو جائے گی. اگر کافر بھی مسواک کرے گا تو منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی. اگر مومن بھی انڈر شیو کرے گا اور سارے بال اتارے گا اور اچھے صابن سے نہائے گا تو اس کی بھی صحت اچھی ہو جائے گی اور خوشبو آئے گی انشاءاللہ.
اگر کافر بھی کرے گا تو اس کو بھی سارا کچھ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر کافر جو ہے وہ صابن جو ہے وہ سارا جو ہے وہ لگاتا رہے اور خوبصورتی نکلے ہی نہ، کیونکہ یہ اللہ کا منکر ہے. سب کی خوبصورتی بن جائے گی انشاءاللہ، لیکن باقی رہ گئی آخرت. تو آخرت میں ساری خوبصورتیاں، صفائیاں اور ستھرائیاں اور اللہ کی نعمتیں، اللہ کے رنگ برنگی نعمتیں سب کافروں کے اوپر حرام کر دی جائیں گی اور مومنوں کے لیے حلال کر دی جائیں گی. صرف مومنوں کو ملیں گے، صرف مومنوں کو. دنیا میں دونوں کو ملیں گی اور آخرت میں صرف مومنوں کو ملیں گی. تو کافر اور مومن میں فرق سمجھ آ گئی آپ کو؟ مومن وہ ہے جو دنیا کے اندر بھی صاف ستھرا اور خوبصورت ہو اور آخرت میں بھی صاف ستھرا اور خوبصورت ہو. اور کافر وہ ہے کہ اگر اس کا جی چاہے تو دنیا میں خوبصورتی اختیار کر سکتا ہے اور گندا رہنا چاہے تو گندا بھی رہ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کافروں کو صرف گندگی میں پھینکے گا، صفائیاں ستھرائیاں اور نعمتیں حرام کر دے گا. تو مومن وہ ہے، اسی لیے مومن کو کہا گیا ہے کہ اے بندہ مومن تو یہ دعا مانگا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے میرے خدا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں بھی یہ بھلائیاں اچھائیاں دے، صفائیاں ستھرائیاں دے، اپنی نعمتیں عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی مجھے سب کچھ عطا فرما، دونوں جہانوں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ دین وہ ہے، اللہ کا دین وہ ہوتا ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں فائدہ پہنچاتا ہے، یہاں بھی فائدہ دے اور آخرت. دونوں جہانوں کے فائدے، دونوں جہانوں کی بھلائی، دونوں جہانوں کی نعمتوں کی جو گارنٹی دیتا ہے وہ میرے محمد عربی کا دین اسلام ہوتا ہے. تو جو بندوں کے بنائے ہوئے دین ہیں وہ تو پھر آپ جانتے ہیں، پاکستان میں تو ماشاءاللہ میڈ ان پاکستان تو بڑے دین ہیں. آپ کے دیکھیے ذرا قرآن کی آیت پڑھیے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. 24 گھنٹے صاف ستھرا رہا کرو، لیکن خاص طور پہ جب میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے آتے ہو تو پھر زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا کرو، خوبصورتی کا اہتمام کیا کرو. اس لیے تو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، ہے نا، صفائی ستھرائی. تو یہ ہے زینت. صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں. تو کلوا واشربوا، کھاؤ پیو. لیکن یہ جو خوبصورتی اختیار کرنی ہے اس کے اندر بھی کئی لوگ اسراف کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، فضول خرچی کر دیتے ہیں. ہاں جی، ضرورت سے زیادہ ہی ہر وقت 24 گھنٹے بناؤ سنگار عورتوں کی طرح. یہ بھی غلط طریقہ کار ہے. ہر وقت ہی بناؤ سنگار میں نہیں لگے رہنا چاہیے. اور گندگی تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن کی آیت کے نقطہ نظر سے کہ اللہ میانہ روی کو پسند فرماتا ہے. خوبصورتی اختیار کرتے ہوئے بھی زیادتی نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا، حدود کے اندر رہ کے جو ہے وہ خوبصورتی اختیار کرنی. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، اور صرف کھاتے پیتے نہ رہا کرو، کھانے پینے میں بھی ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کیا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانے پینے میں فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ اسراف کیا ہوتا ہے؟ کھانے اور پینے میں اسراف کیا ہے؟ یہ ہے سوال. تو کھاؤ اس وقت جب تمہیں بھوک لگے. تو جو بندہ بغیر بھوک کے کھاتا ہے وہ اسراف کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. تیسرے لفظوں میں وہ گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کا اسے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں تو کرنا ہی پڑے گا. یہاں بھی اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور پھر وہاں اس کے پیسے بھی لگیں گے اور اپنے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں اللہ اسے نتیجہ دے گا اپنی نافرمانی کی. تو اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ کھاتے اور پیتے ہوئے بھی اس وقت کھاؤ جب ضرورت ہے، اور اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے. تب کھاؤ جب کھانے کی ضرورت ہو، اور اتنا کھاؤ جتنی کھانے کی ضرورت ہو. اگر آپ نے بغیر ضرورت کے کھایا تو یہ بھی گناہ ہے،
اور جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے زائد از ضرورت کھایا تو وہ بھی گناہ ہے۔ آپ پریشان تو ہو رہے ہوں گے کہ آج تک ہم نے تو صرف گناہوں کیا کھاتے اور سنے تھے، آپ نے تو ٹکر پانی کے اندر بھی گناہ داخل کر دیا ہے۔ تو یہ میں نے داخل نہیں کیا، یہ اللہ نے قرآن کیا تھا نا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو اللہ کا قرآن سنایا نہیں جاتا، لیکن سارا کچھ موجود ہے۔ تو فرمایا کھاتے ہوئے بھی اس وقت کھاؤ جب تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، اور اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے، تو پھر تو ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر اس کی الٹ کیا آپ نے تو گناہ ہوگا، اور اس گناہ کا نتیجہ اسی یہاں دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح پینے کا معاملہ بھی ہے، انہ لا یحب المسرفین، کھانا پینا ہو یا خوبصورتی اختیار کرنا ہو، دونوں معاملوں کے اندر، کسی بھی سب معاملات کے اندر، دنیا کے زندگی کے سارے معاملات کے اندر جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ لا یحب المسرفین۔ تو یہ قرآن کا فلسفہ اسراف ہے۔ آپ دیکھیے دوسری آیت میں آپ کو پارہ نمبر 8 کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا هو الذی انشأ جنات معروشات۔ اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا مجھے جانتے ہو، میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے ایسے ایسے پھل اگائے ہیں کہ جو چھتوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، انگور جیسے کہ انگور ہوتا ہے، ان کی جو ہیں وہ بیلیں چھتوں کے اوپر چڑھتی ہیں اور ان کے پھل جو ہیں وہ نیچے لٹکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایسے پھل تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، جو درخت کھڑا ہوتا ہے تو اس کے درختوں اس کی ٹہنیوں سے نیچے پھل لٹکتے ہیں، مثلا کھجور ہے اور بہت سی کھیتی باڑیاں ہیں، مختلف قسم کی کھیتی باڑیاں اور فروٹ ہیں، پھل ہیں، تم اسے کھاتے ہو۔ والزیتون، اور رمان ہے، انار ہیں اور زیتون کے پھل ہیں، متشابہا غیر متشابہہ، کئیوں کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور کئیوں کی شکلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کئیوں کی شکلیں ملتی ہیں، کئیوں کے ذائقے ملتے ہیں، کئیوں کی خوشبو ملتی جلتی۔ یہ قسم ملتے جلتے رنگ والے، ملتے جلتی شکلوں والے پھل اور مختلف شکلوں والے پھل، چھتوں کے اوپر چڑھنے والے پھل اور کھڑے درختوں کے اوپر لگنے والے پھل۔ اللہ اکبر۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اے انسانوں میں نے یہ تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تم کھاؤ نا، لیکن کھاتے ہوئے ذرا احتیاط کرنا، تقوی کی متقی بن کے کھانا۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، میرے پیدا کردہ پھل کھانا، لیکن اس وقت کھانا جب یہ پک جائیں، کچے نہیں کھانا۔ میں قربان جاؤں قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک ایک حقیقت بیان کرتا ہے۔ کلوا واشربوا، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، پھل ضرور کھانا لیکن بندو اس وقت کھانا جب وہ پک جائے، کچے نہ کھانا، ورنہ تمہارا بھی نقصان ہوگا اور پھلوں کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اگر تم نے انگوروں کا باغ لگایا ہے، کھجوروں کا باغ لگایا ہے اور پھل اتارا ہے اور ڈھیر لگا دیا ہے، تو سارا ڈھیر ہی ٹرالی میں ڈال کے گھر نہیں لے جانا۔ یہاں بھی ایک ضابطہ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم یہ پھل کاٹ کے ڈھیر لگاؤ تو پھر اللہ کا حصہ نکال کے اللہ کے محروم اور مجبور بندوں کے گھر پہنچا کے پھر بقایا گھر میں لے کے جاؤ۔ تو یا اللہ ایسا نہ کروں کہ میں سارا ہی پھل جو ہے وہ ٹرالے میں ڈال کے تو سارے غریبوں کو دے دوں، تو بلے بلے نہ ہو جائے گی، تو خوش نہ ہو جائے گا، سخاوت ہو جائے گی، کمال کی سخاوت ہو جائے گی۔ سارے میں تقسیم کر دیتا ہوں، گھر لے جاتا نہیں، ایک دانہ بھی گھر لے کے نہیں جاؤں گا، تو بڑا خوش ہو جائے گا، کیونکہ تو کہتا ہے کہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرو۔ اب میں نے غریبوں مسکینوں کو سارے دے آؤں گا تو بڑا خوش ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہ، بالکل غلط، بالکل غلط۔ گھر میں تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، تیری برادری ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا،
سخاوت کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنی، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، سخاوت میں بھی اللہ نہیں پسند کرتا کہ تم بے تکی سخاوت کرو۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے جو سخاوت کی تھی وہ تو سارا ہی گھر کا سامان لے کے آ گئے تھے، تو صدیق اکبر، سبحان اللہ، صدیق میں اور عام مسلمان میں فرق تو ہے نا، پھر ہر بندہ تو صدیق نہیں ہو سکتا۔ عام بندے کی حالت تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی حالت تو یہ تھی کہ وہ سارا مال اٹھا کے لے آئے تھے اور ان کا اپنا دل بھی مطمئن تھا، ان کی بیوی بھی مطمئن تھی، ان کے بچے بھی مطمئن تھے کہ جو اللہ کا بندہ کر رہا ہے ہم راضی ہیں، بالکل راضی ہیں۔ اور بھائی تم جب یہ سخاوت کر کے ایسی سخاوت کر کے جاؤ گے نا تو تیری بیوی تینوں گھر بھی نہیں بڑھن دینا، تیرے بالاں تیرا برا اثر کر دینا۔ اس لیے ہر بندہ تو صدیق نہیں ہو سکتا، وہ سخاوت جو ہے وہ خاص بندوں کے لیے ہے۔ تو عام قاعدہ کلیہ جو اللہ مقرر فرما رہا ہے وہ یہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے سخاوت کرو، قاعدے کلیے کے مطابق سخاوت کرو، ایک مخصوص حصہ عشر کا 10واں یا 20واں حصہ نکال کے وہ حقداروں، محروموں، غریبوں کو دے آؤ اور باقی اٹھا کے اپنے گھر لے آؤ۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اور یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے، خاص لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو عام مسلمانوں کو اس طرح کی سخاوت کرنی چاہیے، اس طرح سخاوت کرنی چاہیے کہ وہ سخاوت کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تو اس بھونڈے طریقے سے، بے تکے طریقے سے سخاوت کرے کہ آج تو اس طریقے سے سخاوت کرے، کل خود مانگتا پھرے گلی بازار میں، تو یہ کوئی سخاوت نہ ہوئی۔ ایسی سخاوت کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ دینے والا خود منگتا بن جائے۔ اس طریقے سے دو کہ ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور تمہارا نظام بھی چلتا رہے۔ تو اس معاملے میں بھی فضول خرچی نہیں کرنی۔ سخاوت کا بھی ضابطہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ ماشاءاللہ یہاں نوجوان زیادہ، چونکہ نوجوان طبقہ زیادہ یہاں تشریف لاتا ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جوان طبقہ جو ہے وہ یہاں آتا ہے، اور زندگی تو آئندہ انہوں نے گزارنی ہے۔ جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو اپنا سلسلہ پورا کر چکے ہیں نا، ہٹ چکے ہیں، تو نوجوانوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ تو اگر نوجوان دین کو سمجھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ جس شعبے میں جائیں گے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ کوئی سیاستدان بنے گا اس کے لیے بھی قرآن کی روشنی ہے، میں اگلے جمعے انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا۔ اگر کوئی نوجوان سیاسی شعبے میں جانا چاہتا ہے اسے کس طرح سیاست کرنی چاہیے قرآن یہ بھی بتاتا ہے۔ اگر کوئی ان میرڈ ہے، کوئی شادی شدہ نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے بعد اس نے اپنے ازدواجی تعلقات کو کس طریقے سے چلانا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کاروبار کس ضابطے کے تحت کرنے ہیں یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، چاہنے والوں کو ہم دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ کوئی اگر چاہے قرآن سے رہنمائی لینا تو قرآن کا ایک صفحہ رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے، یہ پارہ نمبر 8 کی آیت، اللہ فرمایا اذ قال لقومہ اتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا کام کر رہے ہو کہ آج تک دنیا میں کسی نے ایسا نہیں کیا۔ مثلا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ سیکس کے معاملات میں بھی اللہ کا قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ اسراف سے بچنا ہے، حدوں سے تجاوز نہیں کرنا، حدوں کے اندر رہنا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی حدوں کے اندر رہنا ہے۔
فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم سیکس کے معاملے میں، ان ازدواجی تعلقات کے معاملے میں تم اسراف، حد سے بڑی ہوئی قوم ہو، تم اسراف کر رہے ہو۔ تو اس شعبے میں بھی اسراف نہیں کرنا۔ آپ یہ قرآن پڑھتے جائیے اور آپ ذرا اش کرتے جائیں گے آپ کا دل۔ باقی سیاست کا میں تھوڑا سا جھلکی دکھاتا ہوں آپ کو، ایک آیت سناتا ہوں، ترجمہ سناتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ سیاست کے اندر قرآن اسراف سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ۔ موسیٰ علیہ السلام پہ قوم ایمان نہیں لائی، چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ فرعون کا اور اس کے سرداروں کا بڑا خوف تھا، انہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ خوف یہ تھا کہ یفتنہم، کسی یہ حکمران ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ اور آگے فرعون کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے فرمایا فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑی سلطنت کا فرما روا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ایک سیاستدان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یہ جو فرعون ہے زمین کے اندر حد سے بڑھ چکا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا اونچا کر لیا، اس نے اپنی حدود سے نکل چکا ہے۔ لَعَالٍ، بے تکا سر اٹھا کے پھرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یہ سیاستدان جس کا نام فرعون ہے، یہ حکمران جس کا نام فرعون ہے، یہ حد سے بڑھنے والوں، اسراف کرنے والوں میں سے ہو چکا ہے۔ تو ثابت ہوا اللہ نے سیاست کی بھی حدود مقرر فرما دی، حدود و قیود بیان فرما دی۔ ان حدوں کے اندر اگر رہے، اسراف نہ کرے، حدوں کو نہ پھلانگے، تو وہ سیاستدان بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا، وہ حکمران بھی اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ کیا یہ حکمرانی حضرت سلیمان نے نہیں فرمائی؟ کیا یہ حکمرانی حضرت داؤد علیہ السلام نے نہیں فرمائی؟ کیا یہ سیاست خود محمد عربی علیہ السلام نے نہیں فرمائی؟ یا حکمرانی اور سیاست صدیق اکبر حضرت علی مولا مشکل کشا نے نہیں فرمائی؟ تو یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی سنت کو اپناتے ہوئے اللہ کی حدوں کے اندر سیاست کی ہے، حدوں کے اندر حکمرانی کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم حکمران، تم سیاستدان بھی میرے پیارے محبوب بن گئے ہو۔ ایک فرعون ہے جو اللہ کی حدیں پھلانگ کے سیاست کرتا ہے، اللہ کی حدود و قیود کو توڑ کر اسراف کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نظر میں یہ مغضوب علیہ ہو گیا، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہو گیا۔ تو آپ حیران بھی ہو رہے ہوں گے اور پریشان بھی ہو رہے ہوں گے، تو یہ تو کیسی کیسی دنیا قرآن جو ہے وہ ہمیں دکھا رہا۔ یاد رکھو کاروبار کرنا بالکل عبادت ہے، سیاست کرنا بالکل عبادت ہے۔ کوئی بھی دنیا کا آپ کام کریں، اگر آپ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر رہ کے کریں اور میرے مصطفیٰ کریم آقا کا نقشہ سامنے رکھ کے ان کی سنت کے مطابق کریں، تو وہ کام بھی آپ کا اللہ کے کھاتے میں عبادت لکھا جائے گا۔ اگر آپ ایک شوہر ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو میرے آقا نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا تھا، اللہ کی حدود و قیود کے اندر رہ کے کر رہے ہیں، تو آپ شوہر ہونے کی یہ جو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک ایک لقمہ آپ کا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنا، یہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ خوش کلامی کرنا، اس کے ساتھ خوش ہو کے اسے ملنا، اس کے ساتھ محبت اور پیار کی بات کرنا، یہ اللہ آپ کے کھاتے میں اجر و ثواب لکھے گا انشاءاللہ۔ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی علماء کرام سے؟ مشہور حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صحیح تاجر، دیانتدار تاجر، ایماندار تاجر، حدود و قیود کے اندر رہ کے تجارت کرنے والا اور اسراف نہ کرنے والا،
اسراف نہ کرنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رزق حلال کما کے اپنے بچوں اور بیوی کے منہ میں ایک ایک لقمہ ڈالنا، یہ تمہارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا اور یہ عبادت لکھی جائے گی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن اچھے اچھے سیاستدان جو ہیں، اچھے اچھے حکمران جو ہیں، وہ انشاءاللہ ایک صف بنی ہوگی، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوں گے، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، حضرت علی مولا مشکل کشا کھڑے ہوں گے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوں گے، یہ سارے حکمران ہی تھے نا، تو یہ کھڑے ہوں گے، تو اچھے اچھے حکمرانوں کو ان نیک لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اچھے اچھے تاجروں کو حضرت عثمان غنی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کو۔ اس لیے یہ اسلام ہے، جو اسلام آپ نے سنا ہوا ہے اکٹھا کیا گلی محلے سے، وہ اسلام اور ہے، جو قرآن سے آپ کو اسلام بتایا جاتا ہے وہ اسلام اور ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے نقطہ نظر سے اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ باقی گفتگو اگلے جمعے ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو سب دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ بر وقت تشریف لایا کریں، تاکہ شروع سے لے کے آخر تک ساری گفتگو جو ہے وہ ان کے پلے پڑ جائے، اور اللہ کے قرآن کے نور سے ہمارے اللہ پاک دل روشن فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔